الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا. بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. آئیے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلمین یعنی اسلام کے دشمنوں سے دوستی کا حکم کیا ہے اور اسلام نے شرک کی کیسے مذمت کی ہے، تو لہٰذا باذن اللہ شرک کی مذمت کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو قرآن و حدیث کے موافق باتیں بتلانے اور بعدہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، ساری دنیا کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بھی اجاگر کیا. کہا اللہ تبارک و تعالی نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو ہی بتلا دیا کہ انسان کی زندگی کا سبب واحد ہی ہے، انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی ہے کہ ساری بڑی انسانیت اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اسی کی پوجا کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں، اسی کے سامنے نظر و نیاز مانگیں، اسی سے دعائیں کریں، اسی سے التجا کریں. جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے کرنا ہے، مانگنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. مگر افسوس کا معاملہ یہ ہے آج اس پرفتن دور کے اندر بعض ایسے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. بعض ایسے مسلمان ہیں جو دنیا کی چند چھوٹی موٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں، شریک کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، شرک کا مطلب تو یہی ہے، شرک کا معنی مفہوم تو یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے. مگر افسوس یہ ہے آج ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہیں پر ہمارا مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہے، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلتا ہے
پیروں کا چکر لگاتا ہے، آستانوں کے چکر لگاتا ہے، باباؤں کے چکر لگاتا ہے، درگاہوں کے چکر لگاتا ہے، نظر نیاز مانگتا ہے، وہی پر مسلمان بندہ اللہ کے دربار میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں اللہ سے کرتا ہے، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلتا ہے اپنے دامن کو غیر اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، وہی پر وہ مسلمان بندہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی پر وہ مسلمان بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استجابات کرتا ہے، جیسے ہی اس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو درگاہوں کے چکر لگاتا ہے، آستانوں کے چکر لگاتا ہے، غوث اعظم کی فریاد کرتا ہے، غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے۔ نہ جانے انسان آج شرک کس طریقے سے کر رہا ہے میرے بھائیوں، نہ جانے آج مسلمانوں کے اندر شرک کس طرح داخل ہو گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں کہا، اے مسلمانوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ درگاہوں کو جانا یا آستانوں کو جانا یا پھول کا چڑھانا یا چادر کا چڑھانا یا وہاں پر ماتھے کا ٹیکنا یا وہاں پر سجدے کا کرنا یا وہاں پر جانور کا ذبح کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے بھیانک، سب سے برا انجام والا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ زمین سے لے کر آسمان تک یا پھر آسمان سے لے کر زمین تک گناہ کرے، اللہ معاف کرے گا، کتنا بھی بڑا گناہ کرے، کتنا بھی بڑا گناہ کرے، حد سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ اس آدمی نے زنا بھی کیا ہے اللہ چاہے تو اسے معاف کرے گا۔ مگر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، مگر جب وہ بندہ شرک کرتا ہے، اس کے اندر شرک داخل ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اے میرے مسلمان بھائیوں، کان کھول کر سن لو یہ حدیث۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے گلے پر چھری رکھ دی جائے، اگر کسی آدمی کے گلے پر چھری رکھ دی جائے اور اس آدمی کو شرک کی دعوت دی جائے، ایسے موقع پر اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی جان گنوانا پسند کرے، مگر درگاہوں کے نام پر، کچھ آستانے کے نام پر یا باباؤں کے نام پر کچھ چڑھاوا دینے کو پسند نہ کرے، اپنی جان گنوانا پسند کرے، اپنے جسم کو بوٹی بوٹی میں تبدیل کرنا پسند کرے، مگر غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یہاں تک کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا پھر تمہیں جلا دیا جائے یا پھر تمہیں قید و بند کر دیا جائے، کچھ بھی ہو کبھی شرک نہیں کرنا، کچھ بھی ہو کبھی شرک نہیں کرنا۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانی کس کے ساتھ نہیں ہے؟ پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے، دنیا کی فطرت ہے، انسان کو ایک مرتبہ ہنساتی ہے تو 100 مرتبہ رلاتی ہے، یہ دنیا کی قانون ہے، دنیا کی فطرت ہے۔ ایک مرتبہ خوشی تو 100 مرتبہ رلاتی ہے، ایک مرتبہ ہنساتی ہے تو 100 مرتبہ رلاتی ہے دنیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی حقیقت جان جاؤ، یہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی، یہ دنیا ہر انسان کو نقصان میں ڈالنے والی ہے، یہ دنیا انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، یہ دنیا کھیل و کود کی دنیا ہے، تماشے کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر انسان کو اونچ نیچ ہونا پڑتا ہے، اس دنیا کے اندر کبھی مالداری تو کبھی غریبی آتی ہے، آج مالدار تھا تو کل غریب ہو گیا، آج غریب تھا تو کل مالدار ہو گیا، پتہ نہیں غریب سے مالدار کیسے ہو رہا،
پتہ نہیں مالدار سے غریب کیسے ہو رہا. یہ دنیا کے تماشا ہے. اللہ نے اسی لکھا یعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی حقیقت جان جاؤ. یہ دنیا کب تمہارے ساتھ دغا کرے گی، کب تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گی، تم بھی نہیں جانتے. اس لیے دنیا کے اندر سنبھل کر زندگی گزارو. اس لیے دنیا کے اندر سنبھل کر زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، تو دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. جب انسان موت کو یاد نہیں کرتا، جب انسان یہ سوچتا ہے مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور مزید چاہیے، اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا انسان اتنا بڑا حریص ہے، اتنا بڑا لالچی ہے، اگر اس انسان کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، انسان کیا کہے گا؟ کاش کہ میرے پاس ایک اور سونے کا پہاڑ ہوتا. اللہ اکبر. ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، انسان کی آس ختم ہونے والی نہیں. کہے گا انسان کاش کہ میرے پاس ایک اور سونے کا پہاڑ ہوتا. جب دو سے نوازا جائے تو تیسرے کی آرزو، جب تین سے نوازا جائے تو چوتھے کی آرزو. یہی انسان کی آرزویں، یہی انسان کی تمنائیں، یہی انسان کی خواہشات نفسانی انسان کو شرک کے اندر داخل کر رہی ہے. انسان کے اندر جتنی زیادہ آس، جتنی زیادہ لالچ، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر شرک داخل ہو جائے گا. کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ بندہ مومن دنیا کے اندر پریشانیوں کی زندگی گزارتا ہے، مصیبتوں کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، جیل کے مانند ہے. چاروں طرف کانٹے گھیر دیے گئے ہیں. وہ جنت الکافر، جبکہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت کے مانند ہے. دنیا کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. مومن کی مثال الگ ہے، کافر کی مثال الگ ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام انسان کو جو آس ہے، جو حرص ہے، جو طمع ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جب تک انسان اس چیز کو نہیں چھوڑے گا اس کے اندر شرک کبھی ختم نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے جو دنیا کی سب سے خراب چیز جو دولت ہے انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر رہی ہے. کیسے میرے بھائیوں؟ انسان یہاں پر اللہ سے مانگتا، اللہ دیتا، مگر اسے اور زیادہ چاہیے، اور مزید چاہیے. جب وہ مزید اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں کرتا. جب اللہ عطا نہیں کرتا تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مختلف جگہوں کے چکر لگاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے دنیا کے اندر کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، ایک ایسا گناہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا. محترم حاضرین، یہ چند باتیں رہیں شرک کے متعلق، تو جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں، اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. شرک ایک ایسی خبیث، شرک ایک ایسی بری چیز ہے، جب انسان اس کے اندر اٹک جاتا ہے تو اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے مسلمانوں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی کھلم کھلا شرک کر رہا ہے تو گویا کہ وہ مشرک ہے، گویا کہ وہ آدمی مشرک اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، حدیث رسول کا دشمن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے. لہذا مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس سے دوستانی تعلق قائم نہ کرو. سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل تذکرہ کیا، کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ مومنوں کے بجائے کافروں سے دوستی کریں. مومن کے لیے مناسب عمل نہیں ہے، مناسب فعل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے.
اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستی کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کرے گا، یعنی جو مشرکین سے، جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرے گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق ختم کرے گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے دشمنی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات پتہ چلی، اگر کسی آدمی کا شرک کھلم کھلا واضح ہو جائے، ہمارے سامنے چند پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے ہم اس سے دوستانہ تعلق توڑیں، پہلا کام اس سے دوستی توڑیں۔ دوسرا کام اسے سمجھائیں، اسی اسلام کی دعوت دیں، اس کو اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کی وضاحت کریں، اس کو سمجھائیں کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی وہ پہلو اس کے سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر انسان دنیا کی زیادتی کے اندر، لالچ کے اندر پڑھ کر وہ اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ مثال دیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو صحابہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ اللہ سے مانگتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وہ حدیث جس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اگر صحابہ کھانا پکا رہے ہیں، نمک موجود نہیں ہے، نمک کم پڑ گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، صحابہ فوراً ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ کھانے میں نمک ڈالنا ہے، نمک ختم ہوا ہے، اللہ نمک کا انتظام فرما۔ اس طرح جو ہے صحابہ جو ہے اللہ سے مانگتے تھے، ویسے ہمیں آج مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگیں گے اللہ دے گا، صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ مانگنے کے فوراً بات تو نہیں ملے گا، مگر ضرور ملے گا۔ یہ امید، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس طرح ایک مشرک آدمی کو سمجھانا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم مشرک کو ایک دم چھوڑ دیں، گویا کہ وہ اسلام سے بیزار ہو جائے، جو شرک کے اندر پڑا ہوا ہے اور مزید شرک کے اندر داخل ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا بھی کرنا غلط ہے۔ بلکہ اس کو اسلام کی دعوت دینا، سمجھانا، اسلام کی تعلیمات سے واقف کرانا، 1 سے 10 بار، 10 سے 1000 بار سمجھانا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، تاکہ ساری دنیا کے اوپر رحمت قائم کر سکیں، ساری دنیا سے شرک کا خاتمہ کر سکیں، ساری دنیا کے اندر توحید کی دعوت کو بلند کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی زندگی ہمیں ایسی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مشرک کو گالی نہیں دی، اللہ کے رسول نے کبھی کسی یہودی کو برا بھلا نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کافر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ جو کافر بھی اللہ کے رسول کو ستاتے تھے، جو مشرک بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ کے رسول صبر کرتے تھے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی بھی کسی کافر، کسی مشرک، کسی یہودی، کسی غیر مسلم کے ساتھ اللہ کے رسول کا برا برتاؤ نہ رہا، تو اچھا برتاؤ تھا۔ یہ اچھے برتاؤ، یہ اللہ کے رسول کے اچھے اخلاق ہی تھے کہ ایک بڑا سا بڑا کافر بھی آپ کے اوپر ایمان لے آیا، اسلام کا بڑا سا بڑا دشمن بھی آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن حضرت عمر، جن کو دیکھ کر مسلمان ڈرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کر، قرآن کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے اسلام کا پاور۔ اسلام کبھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی دعوت نہیں دیتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی بھی معاملہ زبردستی نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی بھی چیز زبردستی کی نہیں ہے، کوئی بھی کام زبردستی دین اسلام میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں پر تائید کے طور پر کہا گیا جو اسلام کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی ان سے دشمنی کریں، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے تمام قسم کے معاملات کو ختم کرنا
یہ اہم فریضہ بن جاتا ہے میرے بھائی. کب؟ اس وقت جب وہ اسلام سے دشمنی مول لیں اور اپنی دشمنی کو کھلم کھلا ظاہر کریں. یہی پر یہ پہلو بتایا گیا. بعض ایسے کافر ہیں جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، تو یہاں پر مصلحت کا تقاضا یہ بتایا گیا ایسے غیر مسلمین سے، ایسے کافروں سے ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے اپنے تعلقات کو بڑھاتے تھے، یہودیوں کو تحفہ دیتے تھے. جو یہود اللہ کے رسول کو تحفہ دیتے، اللہ کے رسول ان یہودیوں کے تحفے کو قبول بھی کرتے تھے. سبحان اللہ، کیونکہ وہ لوگ اسلام کے دشمن نہیں تھے. مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایسے غیر مسلمین سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. اللہ ایک کہ جو غیر مسلم یا کوئی ایسا مسلمان جو مشرک جو اپنی عناد کو، اپنی دشمنی کو کھلم کھلا ظاہر کرے مسلمانوں کے سامنے، کھلم کھلا ظاہر کرے میں اسلام کا دشمن ہوں، میں مسلمانوں کا دشمن ہوں، مجھے قرآن سے نفرت ہے، مجھے حدیث سے نفرت ہے، مجھے مسجد سے نفرت ہے، مجھے نماز سے نفرت ہے، مجھے مسلمانوں کے ناموں سے نفرت ہے. اگر کوئی آدمی ایسی کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی اعلان کریں گے تو مسلمانوں کا دشمن ہے تو ہم تیرے دشمن ہیں. ہم تجھ سے ایسی دشمنی کریں گے کہ تجھے زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. ہم نہ تجھ سے لین دین کے معاملات کریں گے، نہ معاملات کریں گے، نہ تجھ سے خریدیں گے اور نہ تجھے کچھ بیچیں گے. اگر کوئی آدمی کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کرتا تو ہم بھی اس کی دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں گے. یہ اسلام کا قانون ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے. تو میرے بھائیوں، بات بتا رہا تھا تو شرک ایک خطرناک چیز ہے. جب آدمی کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے اس آدمی کو ہم مشرک کہتے ہیں، اور مشرک سے تعلقات توڑنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مشرک ایک دم اس کا شرک پن جو ہے واضح ہو جائے. تو میرے بھائیوں، قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کی بہت زیادہ قسمیں میرے بھائیوں. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی درگاہ کو جائے، چادر چڑھائے، وہاں پر منتیں مانگی، یہی شرک ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ تو شرک واضح ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ شرک ہمارے اندر موجود ہے. مثلا کالی پوت کا لچھا پہننا بھی شرک کے اندر داخل. اس سے پہلے میں نے بارہا بتایا ہے بات. بچوں کو دودھ کی بنگڑیاں یا پھر بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں. صرف درگاہ کو گئے شرک ہے یہ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا. درگاہ کو جانا شرک ہے، واضح شرک ہے. جس طرح سب سے بڑا شرک درگاہ کو جانا، نعرہ پھوڑنا، چادر چڑھانا شرک ہے، ویسے ہی بچوں کو کالا ٹیکا لگانا، نظر سے بچنے کے واسطے کاجل لگانا، بچے کے گلے میں دودھ کی موتی ڈالنا، دودھ کے بنگڑیاں پہنانا، کالا تاگا پہنانا، یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے. درگاہ کو جانے کا شرک اور بچوں کو گلے میں ڈالنے کا دونوں شرک میں ذرہ برابر بھی کم سرس نہیں ہے. دونوں سیم، دونوں برابر ہیں. یہ بھی شرک ہے. اس شرک سے بھی ہمیں رکنا ہے. آج ہمیں کس سے روکتے ہیں؟ درگاہ کو گیا سن مشرک، اس کو روکو جی، اسے تعلقات ختم کرو. اچھی بات ہے، ہمارا جذبہ اچھا ہے، ہمارا ایمان اچھا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اندر کے جو کام چل رہے ہیں ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھروں میں، اس کو بھی روکو. اس کے اوپر بھی زور سے ہمیں کہنا ہے یہ بھی شرک ہے، ہم اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تبھی جا کر ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائیں گے، ہم سچے معنوں میں مسلمان کہلائیں گے میرے بھائیوں. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ شرک کو بہت بڑا ظلم عظیم کہا ہے اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کرتا ہے. شرک کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، انسان جتنے بھی اچھے اعمال کریں، جتنے بھی نیک اعمال کریں، اس کا ایک عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.